ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک نیوز چینل۔ میں ہوں محمد شفیق سالک، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، ڈیلی اب تک نیوز۔ قصور میں تحریک انصاف کے مرکزی ضلعی فنکشنل دفتر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے ضلعی صدر ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی نے ڈیلی اب تک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ضلع قصور کا فنکشنل دفتر ہوگا، جہاں پر عوامی خدمات کے ساتھ کارکنان تحریک انصاف کی تربیتی ورکشاپ بھی ہوں گی۔ تحریک انصاف روٹ لیول تک اپنے کارکنان کی تربیت کر رہی ہے تاکہ عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کی جا سکے۔ افتتاحی تقریب میں کورونا SOPs کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ قائدین اور کارکنان تحریک انصاف ماسک لگائے، ڈسٹینس کا خیال رکھے، تقریب میں موجود رہے۔ دفتر کا افتتاح اعجاز احمد چودھری، صدر سینٹرل پنجاب نے کیا۔ تقریب سے اعجاز احمد چودھری، صدر سینٹرل پنجاب، علی امتیاز وڑیچ، جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب، ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی، صدر PTI قصور، علی جاوید ڈوگر، جنرل سیکرٹری ضلع قصور، میاں حامد مختار، میڈیا سیکرٹری اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ GB کو بہت مبارک ہو آفس اوپننگ کی، اور میرے خیال میں آرگنائزیشن کافی مضبوط ہوتی ہے جب ڈسٹرکٹ کا دفتر کھلتا ہے۔ تو آج میرے خیال میں پہلا دن ہے ڈسٹرکٹ قصور GB کا، جس آفس کے بعد میرے خیال میں قصور میں پارٹی کی ایکٹیویٹیز بھی اور بہتر ہوں گی، ڈسٹرکٹ GB کے آپس میں کوارڈینیشن بہتر ہوگی، اور میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ٹائمنگ ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ماہ کے بعد انشاءاللہ ہم نے لوکل باڈیز کی طرف جانا ہے۔ اور میں سارے دوستوں سے جو آج آئے ہوئے ہیں، جو نوٹیفائڈ ہیں تحصیل لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ، پنچایت لیول پہ، اور ڈسٹرکٹ GB کے سارے دوست اور ٹکٹ ہولڈرز کو ریکویسٹ کروں گا، یہ ٹائم ہے یونٹی کا، یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا، یہ ٹائم ہے آگے بڑھنے کا۔ گورنمنٹ کی خواتین بھی ادھر آئی ہوئی ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا نیچے یہ ہمارے پاس ٹائم ہے آرگنائزیشن کو مضبوط کرنے کا، کیونکہ لوکل باڈی کے اناؤنسمنٹ کے بعد الیکشن شروع ہو جانا ہے۔ جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے وہ جنگ سے پہلے ہوتی ہے، جنگ کے بگل بجنے کے بعد جنگ کی تیاری نہیں ہوتی۔ یہ ٹائم ہے آپ اپنے اختلافات کو ختم کریں، عمران خان پرائم منسٹر کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ ہم سارے عمران خان کے ورکر ہیں، ایک شخص 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کام کر رہا ہے اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنے لیڈر سے سیکھنا چاہیے، دل بڑے کرنے چاہیے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہم ایز اے پارٹی پرائم منسٹر عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اگلا جو اصل میدان لگنا ہے وہ لوکل باڈی کا لگنا ہے۔ اور اگر ہم سارے اکٹھے ہوں تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں ہر ڈسٹرکٹ میں رزلٹ بدلے گا، قصور میں بھی بدلے گا، کیونکہ خدا نہ خواستہ جب ہم آپس میں سپلٹ کر جاتے ہیں تو بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 2 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے، یہ اکٹھے ہو جاتے تو ہم الیکشن جیت جاتے۔ تو اس دفعہ یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، اور یہی میں لکھوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ڈسٹرکٹ GB سے ریکویسٹ کروں گا کہ سارے لوگوں کو ہم بورڈ لے کے آئیں، اور جو کینڈیڈیٹ پنچایت سے لے کے تحصیل تک ڈیزرونگ ہیں، جو پارٹی کو جتا سکتے ہیں، ان کو بغیر کسی پسند ناپسند کے ہم آگے کریں۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات چودھری اعجاز صاحب کی لیڈرشپ میں، ان کی گائیڈنس میں یقین دلاتا ہوں، صرف ایک کرائٹیریا ہوگا، میرٹ اور وہ ورکرز جو آگے آنے چاہتے ہیں، جو پارٹی میں جنہوں نے محنت کی ہے، ہم انشاءاللہ پورے نیک نیتی کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے یہ جو آج کاوش شروع ہوئی ہے آفس کی، یہ ایک بہت زبردست کاوش ہے، اور اس سے انشاءاللہ آگے لوکل باڈی سے بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا۔ اور یہی ٹائم ہے ہم سارے اکٹھے ہوں، مل کے کام کریں۔ وومن ونگ کی ریپرزنٹیشن بھی ادھر ہے، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، 50 سے 52% ووٹر خواتین ہیں، ان کی آرگنائزیشن بہت ضروری ہے، اور اگر اس آفس کو ہم ایک یونٹ کے طور پہ یوز کریں جو یونٹی پھیلائے قصور میں، تو انشاءاللہ آنے والا لوکل باڈی اور جنرل الیکشن میں انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی ہوگی۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں جناب صدر سینٹرل پنجاب اعجاز چودھری صاحب اور جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب جناب علی امتیاز وڑیچ صاحب کو خوش آمدید کے الفاظ کے ساتھ کروں گا۔ ہم ان کے تہہ دل سے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری تنظیمی امور میں رہنمائی فرمائی، اور
آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ کارکنان کے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور ان کی یہاں پہ موجودگی سے یقیناً پی ٹی آئی کے تمام ضلعی، ٹاؤنز، تحصیل اور ونگز کے عہدیداران جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ پہلے سے بھی بہتر دل جامعی اور خشوع اور جد و جہد کے ساتھ پی ٹی آئی کا کام جاری رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدے جو ہیں یہ آنی جانی چیز ہیں، یہ کبھی مستقل نہیں ہوتے، یہ کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، عہدوں کی بات نہیں ہوتی۔ آپ جو کنٹریبیوٹ کر جاتے ہیں، آپ جو اپنا حصہ ڈال جاتے ہیں، آپ اس دنیا کو جس حالت میں پاتے ہیں اگر اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کی موجودگی کا کوئی فائدہ آپ کے ملک کو ہے، آپ کی تنظیم کو ہے، آپ کے شہر کو ہے، آپ کے ضلع کو ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک جاری رہے گی، ازل سے ابد تک یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہر ایک اپنی جو بولی جو ہے وہ بولتا ہے، اپنی طرف سے جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ دنیا جار و ساری رہتی ہے۔ اگر ہم کسی نظریے کے تحت کام کر رہے ہیں، اگر ہماری سیاست نظریاتی ہے تو پھر چھوٹے موٹے اختلافات میں سمجھتا ہوں کہ جنم ہی نہیں لیتے، اور اختلافات اسی وقت جنم لیتے ہیں جب ہمارے ذاتی مفادات ہمارے اجتماعی مفادات پہ غالب آ جاتے ہیں، ہماری ذاتی سیاست، ہماری نظریاتی سیاست جو ہے اس پر غلبہ پا لیتی ہے تو اختلافات جنم لیتے ہیں۔ میں جناب صدر محترم یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے یہاں پہ عہدیدار تھے وہ اب نہیں رہے، جو اب ہیں وہ آئندہ نہیں رہیں گے، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہر مانا، قریب تر ہے نبوت جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان مخالف ہواؤں کے باوجود اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور ان مسائل اور مشکلات کے باوجود اپنے نظریہ اور اپنی منزل کا حصول جو ہے اس کو اپنے آگے رکھتے ہیں اور اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں، بالآخر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان میں جو ایک ہلکی سی مایوسی اور ایک قسم پرسی کی حالت طاری ہے، میں سمجھتا ہوں آپ ان کا یہ مداوع کریں گے، آپ ان کو حوصلہ افزائی بھی دیں گے۔ پی ٹی آئی کے اب تک جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو کارہائے نمایاں ہیں ان کو بھی نمایاں کریں گے، اور آج کے جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کو ایک نئی جہد اور ایک نیا سبق دے کے یہاں سے رخصت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تنظیم بنی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ ایک نظریاتی تنظیم ہے، یہ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بنی ہے، یہ پاکستان کی جو نظریاتی تشکیل تھی اس کے مطابق پاکستان کو بنانے کے لیے بنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر اپنے اس مادر وطن کی خوشحالی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کے آئندہ کے روشن مستقبل کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ انتہائی قابل احترام اعجاز چودھری صاحب، پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب، علی امتیاز وڑائچ صاحب، جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب، میرے انتہائی قابل احترام ضلع قصور کے سیاسی قائدین، تحریک انصاف کے نمائندین، ڈسٹرکٹ گورننگ باڈی، تحصیل، ٹاؤنز اور میونسپل کمیٹیز کے عہدیداران، میں آپ سب دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ اپنی قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر اپنی مصروفیات کو برائے طاق رکھ کے ہمارے مختصر سے نوٹس پہ تشریف لائے۔ اتنی بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ کی موجودگی میں میرے جیسے ادنا سے ورکر کا سیاست کے اوپر کوئی تقریر یا اظہار خیال کرنا بالکل نہیں بنتا۔
میں صرف اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ایک بار پھر قصور تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی، اس تنظیم کو عزت بخشی، اپنے عہدیداران کی عزت میں اضافہ کیا۔ میں صدر سینٹرل پنجاب کو، جنرل سیکرٹری صاحب کو اور اپنی تمام سیاسی قیادت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، ہم آپ کے ورکر ہیں، ہم تحریک انصاف کے سپاہی ہیں، ہم عمران خان کے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، اس ضلع کے اندر تحریک انصاف کو مضبوط کریں گے اور اپنے تئیں جو ہو سکا ہر ممکن حد تک عمران خان کے نظریے کو اس گلی گلی، شہر شہر اور کریا کریا عام کریں گے اور اس جماعت کی مضبوطی کے لیے دن رات ایک کر دیں گے۔ اعجاز احمد چودھری صدر سینٹرل پنجاب نے اپنے خطاب میں کہا، ملت اسلامیہ پاکستان کے وزیر اعظم جیسا اور کوئی لیڈر پاکستان میں موجود نہیں۔ مجھے اس بات کو ثابت کرنے میں چند منٹ درکار ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ قائد اعظم کے علاوہ اور کوئی لیڈر ہمارے لیڈر جیسا نہیں۔ پوری ذمہ داری سے الا وجل بصیرت آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف سے بہتر کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں موجود نہیں۔ میں دوسری حقیقت کا خود بھی اعتراف کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ اس حقیقت کا اعتراف کریں کہ عمران خان جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں اور اس وقت ملت اسلامیہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان جیسا سیاستدان بھی پاکستان میں اب کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے اس بات کو ثابت کرنے میں چند منٹ درکار ہے، اس سے زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے۔ سب لوگ یہاں پر موجود اپنی زندگی میں پاکستان کی سیاست کے نشے و فراز سے فارغ ہیں، اس سے واقف ہیں اور اس سے گزرے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات جو میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ نئی نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی ماضی کے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ پاکستان کے اندر تمام سیاستدان وہ اس طرح کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ملکی سطح کے یا قومی سطح کے لیڈر نہیں بنے جس طرح عمران خان ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں نام لے کر ثابت کر سکتا ہوں، لیکن جو دنیا سے چلے جائیں، ہمارا تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ان کے بارے میں اچھی بات کی جائے اور یا تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن میں مستحضر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کے اندر حاضر کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کو کہ ساری سیاسی لیڈرشپ مختلف سیاسی جماعتوں کی جو پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ملک کے اندر حکمران رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان سب کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں۔ جتنی سیاسی جدوجہد عمران خان نے کی ہے، کسی نے اتنی سیاسی جدوجہد حکومت میں آنے سے پہلے نہیں کی۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سسٹم کے اندر 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال، چاہے وہ مارشل لا ہو یا کوئی اور نظام ہو، اس کے اندر رہ کر پھر پوچھا سیاست میں داخل ہوئے۔ اور عمران خان بالکل الگ سے لے کر اور آج تک اپنی خالص سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں، یعنی قصور تو اس بات کا گواہ ہے کہ عمران خان اس وقت بھی قصور میں آئے تھے جب ان کے ساتھ 2 لوگ بھی نہیں تھے اور وہ یہاں آ کے لوگوں سے بات کر رہے۔ اس وقت بھی آئے جب 10 لوگ اور آ کے بات کر رہے۔ اس وقت بھی آئے جب چند 100 لوگ ان کے نام اور ان کے پیغام پہ جمع ہوتے تھے، تب بھی بات کر رہے۔ آپ کوئی ایسا اور سیاستدان مجھے نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ وہ جب سیاست میں آئے تو اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کر چکے تھے جو آج تک پاکستان میں کسی سیاستدان کی جھولی میں نہیں ہے۔ وہ دنیا کے بہترین کھلاڑی تھے اور وہ کھلاڑی کے جس نے پاکستان کا پرچم کامل 2 دہائیاں دنیا کے اندر بلند کر کے رکھا۔ وہ سیاست میں آنے سے پہلے خدمت خلق کے وہ منصوبے بنا کر پاکستان میں دکھا چکے تھے
کہ جو پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان اس کے برابر سوچ نہیں سکتا. وہ تعلیم کے ایسے منصوبے بنا چکے تھے کہ جو پاکستان کا کوئی سیاستدان سوچ نہیں سکتا. وہ اس مغرب سے کہ جس مغرب سے علامہ اقبال ہو کے آئے تھے اور آ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. عمران خان اسی مغرب سے تعلیم حاصل کر کے آئے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جلوہ فرنگ یا تہذیب فرنگی نے اس کے اوپر اپنا ایک نقش چھوڑا. جو وزیر اعظم بن گیا ہے اور دنیا کے سارے بڑے فورمز کے اوپر جا کے بات کرتا ہے اور یہ سادہ شلوار قمیض پہنتا ہے اور اپنے پاؤں کے اندر پیشابی چپل پہنتا ہے. آپ کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا فرد کہ جو اس درجے اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی دین مدین کے ساتھ وابستہ ہو، کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی حکمران سیاسی نعرے کے طور پہ دین کو استعمال نہیں کرتا، مدینہ یا مدینہ والے کو سیاست کے اندر استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو جب وہ حلف اٹھا لیتا ہے مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم کا تو اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ میرا اصل ایجنڈا یہ ہے کہ میں پاکستان کو مدینۃ النبی جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں. کوئی آپ کی 73-74 سال کی تاریخ میں کوئی پاکستانی حکمران ایسا نہیں ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ کی دنیا کے سامنے چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرد ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو حکومت میں آنے کے بعد پورے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے. اور میں آپ تحریک انصاف کے ایک ایک کارکن کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھی وزراء اس ملک کے حکومت کا حصہ رہنے والے مدینہ کی ریاست کا ذکر نہیں کرتے تبھی ان کی ٹانگیں لرزتی رہتی ہیں. جس دن تحریک انصاف کا کارکن اپنے وزیر اعظم کی پیروی کے اندر اس جدوجہد کو مدینہ کی ریاست کی جدوجہد قرار دے لے گا، اس جیسی ریاست بنانے کی قرارداد اپنے دل سے پاس کر لے گا، میں یہ سمجھتا ہوں مدینہ کی ریاست بنانے کا تذکرہ راہ نجات، اس کے لیے کام کرنا راہ نجات، اس کے لیے اقدام کرنا راہ نجات، یہ میرے اور آپ کے عزم کرنے کا کام ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں. میرے دوستو، جن حالات میں عمران خان کو یہ پاکستان اور یہ وطن عزیز ملا، یعنی ایک ڈوبا ہوا ملک، ایک بینکرپٹ ملک، دیوالیہ شدہ اکانومی ملی، منتشر ملک، اس پاکستان انہیں اس حالت میں ملا کہ جس کا امیجیٹ سابق وزیر اعظم لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے ہم ہوں یا کوئی اور آئے اس ملک کو چلانا بہت مشکل ہوگا. کیا آپ کے علم نہیں ہے کہ یہ شاید خاقان عباسی نے پبلکلی یہ بات کہی؟ اس ملک کا اس نے حلف اٹھایا اور اس نے پوری کوشش کی کہ جس قرض کی ذلت کے اندر پاکستان دبا ہوا ہے، اس نے کوشش کی پوری کہ وہ نہ کر سکے، اس سے بچ جائیں ہم. تقریب میں اعجاز احمد چودھری صدر سینٹرل پنجاب، علی امتیاز وڑیچ جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب، شبیر احمد سیال سینئر نیب صدر سینٹرل پنجاب، ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صدر ضلع قصور، علی جوید ڈوگر جنرل سیکرٹری ضلع قصور، چودھری مبشر نواز، سرور خان میو، سردار محمد حسین ڈوگر، سردار راشد طفیل راؤ داور، حیات حسن علی خان، حاجی مقصود صابر انصاری، مزمل مسعود بٹی، ندیم ہارون خان، مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار قصور، سردار فاخر علی ایڈوکیٹ چیئرمین شکایات سیل، راؤ شاہد قیوم، بریسٹر شہد مسعود، حاجی محمد ڈوگر، حاجی خالد زیب کمبو،
रुबीना इंसारी, अकबर दीदार सिंधु, तनवीर हयात जोया, मेहर बाबा रफ़ीक, चौधरी अकील असलम, हाजी राना तारक, अजब गुल शहजादा खान, मेहर सफदर इकबाल, सदर लेबर विंग, चौधरी मोहम्मद शरीफ चोपड़ा नंबरदार, मीडिया सेक्रेटरी मियाँ हामिद मुख्तार और दीगर सैकड़ों कारकुनान तकरीब में मौजूद थे।